مہمان گھر لائے، آپ انہیں گھر بٹھا کر رحمت عالم کے دربار میں واپس چلے گئے حضور کی بارگاہ میں۔ خیال یہ کیا کہ گھر والے ان کو کھانا کھلا دیں گے، اور آپ حضور کی بارگاہ میں چلے گئے۔ وہاں آپ کو دیر ہو گئی، کافی رات گزر گئی۔ حضور کی بارگاہ میں انہیں بیٹھے بیٹھے دیر ہو گئی، اور دیر کے بعد جب آپ گھر کو لوٹے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو آپ کی اہلیہ محترمہ نے یہ کہا کہ آپ اتنی دیر کہاں تھے؟ ان کی غرض یہ تھی کہ آپ نہیں تو مہمانوں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ آپ نے فرمایا کیا مہمانوں کو تم نے کھانا اس وقت تک نہیں کھلایا؟ تو آپ کی اہلیہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ حضور ہم نے تو بار بار عرض کیا کہ آپ کھانا تناول کر لیں، مگر انہوں نے آپ کی غیر موجودگی میں انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، انہوں نے کھایا نہیں۔ ہم نے بار بار کہا مگر انہوں نے نہیں کھایا، تو آپ نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم ہے میں اس کھانے سے نہیں کھاؤں گا، صدیق اکبر نے۔ اور مہمانوں سے فرمایا کہ آپ کھانا کھا لیں۔ اب وہ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک لقمہ اٹھاتے تھے تو نیچے سے اور زیادہ کھانا معلوم ہوتا تھا۔ فرمایا ہم حیران تھے کہ ہم ایک لقمہ اٹھاتے ہیں اور نیچے سے کھانا دگنا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جب انہوں نے کھانا کھایا اور حضرت اہلیہ محترمہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور کھانا تو پہلے سے بھی 3 گنا زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ فرمایا 3 سے بڑھ چکا ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو میں نے قسم کھائی تھی وہ شیطان کا وسوسہ تھا۔ آپ نے خود پھر ارشاد فرمانے کے بعد تناول بھی فرمایا، اور وہ کھانا بچا رہا، اور صبح کے وقت وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ علماء نے فرمایا کہ یہ صدیق اکبر کی کرامت تھی، اور ان کی ایک کرامت نہیں تھی بلکہ کئی ایک کرامات تھی۔ جب آپ کی وفات پاک کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی زندگی میں ایک باغ چھوٹا سا ام المومنین عائشہ صدیقہ کو ہبہ کیا تھا۔ اور ہبے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہبہ کرنے والے کی زندگی میں قبض کر لیا جائے تو وہ مالک ہو جاتا ہے، اور اگر زندگی میں قبض نہ کیا جائے تو اس کے بعد وہ ہبہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ وارثوں میں مال تقسیم ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ وہ باغ جو میں نے اپنی زندگی میں تمہیں ہبہ کیا تھا، اگر تم نے اسے قبض کر لیا ہوتا، اپنے قبضے میں لے لیا ہوتا تو تم اس کی مالک ہوتی، لیکن اس وقت تک تم نے قبض نہیں کیا۔ اب تمہارے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، ان میں بطور وراثت تقسیم ہوگا۔ فرمایا قبض نہیں ہوا تو اب جو مال بھی تمہیں دیا تھا وہ بطور وراثت تقسیم ہوگا، اب ہبہ ختم ہو چکا۔ ام المومنین نے عرض کی ابا جان یہ تو تھوڑا مال تھا، اگر کتنا بھی ہوتا اور زیادہ بھی ہوتا
میں وہی کرتی جس کا آپ حکم فرما رہے ہیں اور شریعت جس کی اجازت دیتی ہے، ایسا ہی ہوگا، حکم کی تعمیل ہوگی۔ مگر یہ ارشاد فرمائیں کہ میری تو ایک بہن ہے، اس کا نام اسماء ہے، میری ایک بہن ہے، اور واقعی 2 بھائی تو ہیں لیکن بہن میں ان کی ایک ہوں اور دوسری بہن نہیں ہے، اور آپ 2 بہنیں فرما رہے ہو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دوسری تمہاری بہن ابھی ماں کے شکم میں ہے، ابھی اپنی ماں کے شکم میں ہے، فرمایا میرے انتقال کے بعد وہ پیدا ہوگی اور 2 بہنیں تم بن جاؤ گی اور دونوں کو برابر حصہ ملے گا وراثت میں سے، وہ بھی وارث ہوگی میرے مال میں۔ اس پر مولانا شریف علی نے بھی اور علامہ تاج الدین سبکی نے بھی فرمایا کہ اس واقعے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 کرامتیں، فرمایا ایک بھی نہیں، فرمایا 2 کرامتیں ہیں۔ فرمایا پہلی کرامت تو یہ ہے کہ آپ کو علم تھا اور معلوم تھا کہ میں اسی مرد سے